اسی طریقے سے مسلمان کے احترام کے خلاف ایک اور چیز ہے چغلی کھانا۔ چغلی کھانا ساتھیوں کس کو کہتے ہیں؟ چغلی کھانا اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ دو آدمیوں کے اندر آپس میں کسی قسم کی رنجش ہے، یا آپ یہ دیکھیں کہ دو آدمیوں میں آپس میں بہت بنتی ہے اور آپ کو دونوں کا یہ بننا پسند نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ دونوں میں کسی طریقے سے دوری ہو جائے، تو ایک کی غلطی کو دوسرے کے سامنے جا کر کے بیان کر دینا، یا ایک نے کسی کے بارے میں کسی نے کوئی بات کہی ہے اور اس سے جا کر کے کہہ دینا کہ ہاں فلاں آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا، یہی چیز ہے چغلی کھانا، یہی چیز چغلی کھانا۔ یہ چیز بھی گناہ کبیرہ میں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، اور بعض روایات میں ہے نمام، جنت کے اندر چغلی کھانے والا داخل نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن ایسے لوگ شریر اور برے ترین لوگوں میں ہوں گے، جیسے حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے تجدو شرار الناس، سب سے برے لوگ قیامت کے دن وہ ہے جو ایک کے سامنے دوسرا چہرہ لے کر کے آتے ہیں، دوسرے کے سامنے دوسرا، جسے ہمارا منہ دیکھی کہتے ہیں، یعنی کسی کے سامنے ہے تو جیسے وہ بات اس کے مرضی کی بات کہیں گے، دوسرے کے سامنے اس کی مرضی کی بات کہیں گے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں مسلمانوں کے احترام کے خلاف ایک اور چیز ہے جسے غیبت کرنا کہا جاتا ہے، جسے غیبت کرنا۔ اور کیا معلوم کہ غیبت کیا ہے؟ افسوس ہوتا ہے کہ ایسا مرض ہے جس کے اندر چھوٹے بڑے، جاہل عالم، مولوی اور عام لوگ، داعی اور غیر داعی، الا ماشاء اللہ، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں، اگرچہ میری بات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو لیکن جانے کے بعد غریبان میں منہ ڈال کر کے سوچے گا تو یہ ایسی چیز ہے جس کے اندر کثرت سے لوگ مبتلا ہیں، جبکہ یہ اتنا بڑا گناہ اسلام نے اسے قرار دیا، اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ اسے اپنے بھائی، اور بھائی ہی نہیں بلکہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کا ہمانہ قرار دیا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اسے تم لوگ ناپسند کرو گے، لہذا تمہیں اس عمل کو بھی ناپسند کرنا چاہیے۔ یہ کس قدر قبیح ہے، اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے دو حدیثیں رکھتا ہوں۔ ایک حدیث سنن ابو داؤد سنن ترمذی کی ہے، جسے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، 9 بیویاں تھیں، اور ہر بیوی یہ چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس زیادہ رہیں اور ہم اپنی محبت کا زیادہ اظہار کریں، جس کا نتیجہ بسا اوقات یہ نکلا تھا کہ بیویاں 2 حصوں میں بٹ گئی تھی اور 2 گروپ ہو گئے تھے، 2 گروپ ہو گئے تھے، گویا آج کے اصطلاح کے اندر اپوزیشن پارٹی بن گئی تھی۔ ایک گروپ کی قیادت مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کرتی تھی، جن میں حضرت سودا ہیں، حضرت حفصہ وغیرہ تھی، اور دوسرے گروپ کی قیادت حضرت ام سلمہ یا زینب بنت جحش کرتی تھی، جن میں حضرت سلمہ تھی، زینب بنت جحش تھی اور دوسری عورتیں تھیں۔ تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کے پاس موجود تھے، تو آپ نے حضرت صفیہ کا ذکر کر دیا، اور حضرت صفیہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قدر کیا کرتے تھے، ان کے مزاج کا بڑا دھیان دیا کرتے تھے، اس لیے کہ مائی صفیہ جو تھیں، آپ مائی صفیہ کے والد، مائی صفیہ کے شوہر اور مائی صفیہ کے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں جنگ میں مارے گئے تھے، قتل کیے گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا لحاظ، بڑا دھیان دیا کرتے تھے۔ بلکہ مائی صفیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول بہت معذرت کرتے رہے کہ یہ صفیہ، میں تمہارے باپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، یہ کیا، مجبور ہو کر کے ہمیں ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا پڑا۔ تو مائی صفیہ کہتی آپ نے اتنی معذرت کی کہ میرے دل سے وہ چیز جاتی رہی ہے۔ تو مائی صفیہ کا ذکر ایک بار حضرت عائشہ کے سامنے آ گیا، اور جانتے حضرت عائشہ کون؟ حضرت عائشہ وہ کسی کو اپنے مزاج میں کیوں لانے والی تھی؟ انہوں نے کہہ دیا کہ بس وہی جو اتنی بڑی ہے، آپ کو بڑی پسند ہے، آپ اسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے کوئی معمولی بات نہیں کہی ہے، اللہ کی قسم تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اس بات کو اگر سمندر میں ڈال دیا تو پورے سمندر کا پانی گندا ہو جائے گا۔ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے
تو پورے سمندر کا پانی گندا ہو جائے گا۔ مائی عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ہم نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی ہے، فعلاً وہ ناٹے قد کی تو ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے سامنے کسی کی برائی بیان کی جائے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ کسی کی برائی کسی کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور اس سے بھی خوفناک وہ حدیث ہے جسے امام بیہقی اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں، امام خرائطی اپنی کتاب مساوی اخلاق میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک راوی ہیں، علامہ البانی اسے الصحیحہ میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ سفر میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگ بھی تھے۔ تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ اس سفر میں ایسا رہتا تھا کہ لوگ مثال کے طور پر دو آدمی ہیں اور دونوں کے لیے الگ الگ سواری ہے، تو ایک تیسرا اونٹ بھی رکھا کر اس کے اوپر سامان چلتا تھا، تیسرا اونٹ رہتا اس کے اوپر سامان رہتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر اور عمر کا سامان ایک ساتھ تھا، حضرت ابوبکر اور عمر کا سامان ایک ساتھ تھا، اور ان کے خدمت کے لیے ایک غلام تھا جو دونوں کے کھانے اور وغیرہ کا انتظام کرتا تھا۔ ایک جگہ پر حضرت ابوبکر اور عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور قیام کیے۔ قیام کرنے کے بعد وہ لوگ تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور سو گئے، اس انتظار میں کہ اتنی دیر میں غلام کھانا تیار کر لے گا، اتنی دیر میں غلام کھانا تیار کر لے گا۔ لیکن جب ان کی نیند کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ غلام بھی سو رہا ہے، وہ غلام بھی سو رہا ہے۔ ذرا غور کریں گے تو ان دونوں نے آپس میں کیا بات کہی؟ آپس میں یہ بات کی کہ یہ بھی تو ایسا سوتا ہے جیسے گھر پر لوگ سوتے ہیں، یعنی بے خبر ہو کر کے یہ ایسا سو رہا ہے جیسے اپنے گھر پر لوگ سوتے ہیں۔ پھر ان دونوں نے اسے بیدار کیا، کس کو؟ اپنے غلام کو، اور کہا کہ اب کھانا تیار کرنے کا وقت تو ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، ان سے میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ آپ سے تھوڑا سا سالن کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ سے تھوڑا سا سالن کا، تاکہ ہم لوگ بھی کھا کر کے سفر کو جاری رکھیں۔ وہ غلام گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضرت ابوبکر اور عمر کا سلام پہنچایا، اور سلام پہنچانے کے بعد کہتا ہے تھوڑا سا سالن وہ دونوں مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا جا کر کے ابوبکر و عمر سے کہہ دو کہ تم لوگوں نے تو سالن کھا لیا ہے، تم لوگوں نے سالن کھا لیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت ابوبکر و عمر گھبرا گئے کہ ہم نے کہاں سالن کھایا، کہاں کھایا ہم نے سالن۔ بھاگتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے غلام کو بھیجا تھا کہ اسے کچھ سالن دے دیجئے، تو آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے سالن کھا لیا ہے، ہم نے کہاں سالن کھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کی غیبت کر کے جو گوشت کھایا ہے گویا کہ تم نے سالن کھا لیا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کا گوشت تم لوگوں کے دانتوں میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت اس کا گوشت تم لوگوں کے دانتوں میں دیکھ رہا ہوں۔ ان دو حدیثوں سے آپ اندازہ لگائیں ساتھیوں کی غیبت کس قدر قبیح چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے سب سے افضل دونوں کو بھی اس سے محفوظ نہیں رکھا۔ اگر وہ محفوظ تو ہم اور آپ کہاں سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ ہم اپنی غلطی کے اوپر اڑے رہتے ہیں۔ ابوبکر و عمر نے فوراً اسی وقت کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غلطی ہو گئی، استغفر لنا، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجئے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ میرے مغفرت کی دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جاؤ جس کی غیبت کی ہے اس سے مغفرت کی دعا کراؤ کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، غیبت کرنا یہ بہت قبیح فعل ہے، حتیٰ کہ جہنم سے پہلے ساتھیو، جہنم سے پہلے عالم برزخ میں جو عذاب ہونے والا ہے جن عمل کے اوپر، ان عمل میں سے ایک عمل غیبت کرنا بھی ہے۔ جیسا کہ مسند احمد میں، سنن ابو داؤد میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے
کے ناخون بڑے بڑے ہیں اور وہ اپنے ناخون سے اپنے سینے کے اور اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس فی الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے گوشت کھاتے رہے، یعنی غیبت کرتے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی تعظیم کے خلاف یہ بھی ہے، احترام کے خلاف یہ ہے کہ اس کی غیبت کی جائے۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔